السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ وقال تعالی وَأُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ رَبِّكَ وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ وقال تعالی وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ كَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ود نفسك من أهل القبور۔ محترم سامعین، یہ قرآن مجید کی آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں کہ 3 مقامات کی آیات ہیں۔ ایک وہ مقام ہے کہ 29ویں سورۃ عنکبوت کی جو ہے 45 نمبر کی آیت ہے، پھر سورہ نمل کی 92 نمبر کی آیت ہے، پھر سورہ کہف کی 27 نمبر کی آیت ہے۔ ان آیات کے مطابق کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے کتاب کے ذریعے سے، اس کو پڑھ کے سنائیے، اور صلاۃ کو قائم کیجیے۔ صلاۃ کیا کرتی ہے؟ بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے۔ اور واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ بھی تم باتیں بنا رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ اس کے بعد سورہ جو ہے نمل کی جو آیت ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ کے سنائیے کتاب میں سے جو اللہ کی ہدایتیں ہیں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو آدمی ہدایت پائے گا، راہ راست پائے گا، اسی کے لیے ہے اس کا فائدہ۔ وَمَنْ ضَلَّ، جو آدمی اس سے ہٹے رہے گا، گمراہ رہے گا، فَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ آپ جو ہے اللہ رب العالمین کی جو ہے کتاب کی باتیں پڑھ کے سنائیے۔ جو پھر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا، جو آدمی اللہ کی ہدایت پر رہے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ جو انکار کرے گا، میں صرف کیا کرنے والا ہوں؟ نذیر مبین، انا من المنذرین، میں جو ہے ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ یعنی انبیاء کے جو فرائض تھے وہی میرا بھی کام ہے کہ جو ہے عذاب جہنم سے میں تم کو ڈراتا ہوں۔ پھر تیسری جو آیت ہے اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، کہ آپ پڑھ کے سنائیے جو اللہ رب العالمین آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ان جو وحی کی باتوں کو پڑھ کے سنائیے۔ اور پھر کیا ہے؟ لا مبدل کلمات اللہ، اللہ رب العالمین کا قانون، اللہ کی کلمات عدلتے بدلتے نہیں ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ انما انا من المنذرین، اور میں کیا ہوں کہ ڈرانے والے میں سے ہوں۔ میرا کام صرف اللہ کے پیغام کو تم کو پہنچانا ہے، موت کے بعد کے بدی زندگی کے انجام سے تم کو ڈرانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے
کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جیسا کہ کیا ہے وہ ایک غریب ہے، مسافر ہے، یعنی مطلب کیا ہے ایک اجنبی آدمی ہے، او عابر سبیل، یا پھر راستہ چلنے والا جو ہے نا، راستہ چلتے ہوئے جو ہے نا تھکان دور کرنے کے لیے کچھ راستے میں جو ہے نا کیا کرتا ہے، آرام کرتا ہے. کانک غریب او عابر سبیل ادع نفسک من اہل القبور، اور اپنے آپ کو کہ خبر والوں میں شامل کر لو. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مرنے والے کی خبر میں پہنچنے والے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. سمجھے نہیں آپ کیا ہے وہ کہ زندہ بدستے مردہ اس طرح زندگی بسر کرو. سمجھا؟ یہ ارشادات ہوئے. سب سے بنیادی و اہم بات ہمارے ذہن و دماغ میں ہر وقت ہونا چاہیے وہ کیا ہے، ہمارے مقصد زندگی کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں. دنیا اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے لیے مسخر کر دیے، اس کے بعد ایک دن موت آئے گی، پھر ہم کو یہاں سے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں ہمارے مقصد زندگی کو کیا ہے، قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. یہاں سے اتر جاؤ، بعض کے دشمن ہو، اور تمہیں کیا ہے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. یہ ہر آدمی جانتا ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے سامنے کئی لوگ مر گئے، پھر ہم کو بھی ایک دن جانا ہے. سمجھا؟ تو پھر کیا کرنا ہے دنیا میں رہ کے کہ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک جو ہے نا اس دنیا کو برتو، استعمال کرو، یوٹیلائز کرو، کر کے کیا کرو، ابدی زندگی جو موت کے بعد کی جو ہے زندگی، جنت اور جہنم ہے، دوزخ سے بچنے کی، جنت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کو استعمال کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو ہے نا کاشتکار جو ہے نا جو بیج بوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ فصل حاصل کرنا. تو دنیا کو استعمال کرنا ہے، ہم کر کے کیا کرنا ہے، آخرت کو بنانا ہے. تو ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ گہرے طور پر سوچ سمجھ کر ہم کو اپنے مقصد زندگی کو متعین کر کے کیا واقعی ہم اس دنیا کو اس آخرت کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا دنیا کو جمع کرنے کے لیے، بینک بیلنس کرنے کے لیے، پراپرٹیاں بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اپنی زندگی کا جائزہ لینا ضروری ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان الدا کیا ہے وہ دنیا کیا ہے کہ ان کیا ہے الدنیا لہو و لعب، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، کھیل و تماشا ہے. والدار الآخرۃ خیر، والدار الآخرۃ کیا ہے وہ دار آخرت لی الحیوان، جو آخرت کی جو زندگی ہے وہی زندگی ہے. ورنہ تعالیٰ یہ زندگی نہیں ہے، یہ صرف جو ہے کیا ہے امتحان کا معاملہ ہے. اصلی جو زندگی ہے تمہاری لی الحیوان، وہ آخرت کی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ انسانیت اس حقیقت کو سمجھتی ہوتی. سمجھ رہے ہیں مگر وہی جو ہے ہمارا عمل ہے کہ دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو بنانے کے لیے. سمجھا؟ ہم اس چکر میں پڑے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ یہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، اتلو ما اوحی الیک من ربک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے نہیں آپ کہ جس کے جو ہے اوپر مسلسل وحی نازل ہوتی رہی 23 سال تک، اور پھر اللہ رب العالمین جو ہے نا آپ کو یاد کرواتے. سمجھے آپ اس وحی کو پھر وقتاً فوقتاً جو ہے نا وقت کے حساب سے آپ جو ہے نا پڑھ کے سناتے. تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جس پر کتاب نازل ہوئی ان کو اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو وحی تم پر نازل ہو رہی ہے اس کو پڑھتے رہیے. بولے اللہ رب العالمین. اب غور کیجئے، جب آپ پر کتاب نازل ہو رہی تھی، کتاب نازل کی گئی تو ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. تو پھر ہم
کتاب کو کتنا پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے سطحی طور پر پڑھ رہے ہیں یا پھر تدبر تفکر کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے اندر جو ہے نا جو فکر پیدا ہونا چاہیے کیا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. کیا ہے وہ دنیا ہمارے سامنے، نفع بھی سامنے، نقصان بھی سامنے ہے. سمجھے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم دنیا کی جو ہے زندگی کو آخرت کی زندگی پر مقدم رکھتے ہو، جب بھی سوچ رہے ہیں کہ دنیا کا نفع دنیا کا نقصان. سمجھے نہیں آپ؟ لیکن یہ دنیا کا نفع دنیا کا نقصان موت کے ساتھ ہی ختم ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو ہے سورہ نحل میں کہ جو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. یہ اللہ کی ہدایت پر ہمارا کتنا یقین ہے. ہم جو ہے آج دنیا کا کیا کر رہے ہیں، ارے یہ نقصان ہو رہا، یہ نقصان ہو رہا، ارے یہ فائدہ ہے، یہ سوچ رہے ہیں ہم. لیکن اللہ تعالیٰ بتائیں جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں کیسے کیسے جو واقعات کو بیان کیے. سمجھے نہیں آپ؟ کیا ہے وہ کہ عاد و ثمود. سمجھے آپ؟ پھر قارون کتنی دولت جمع کیا تھا انہیں. سمجھے نہیں آپ؟ تو جو ہے وہ دولت کیا کیا انہیں، یہی چھوڑ کے چلے گئے نا. بلکہ اللہ رب العالمین جو ہے نا اس کو زمین میں دھسا دیے اس کے دولت کے سمیت. سمجھے نہیں آپ؟ تو کیا بات ہوئی معلوم کہ یہ ایمان والے جو لوگ تھے اس کو ترغیب دلا رہے ہیں وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ لا تنس نصیبک من الدنیا. سمجھے آپ؟ اے قارون اللہ تعالیٰ جو تجھ کو دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کما رہے. سمجھے آپ؟ اور پھر کیا ہے لا تنسک نصیبک من الدنیا، اپنا حصہ مت بھول. کیا لے جائے گا مر گئے تو. سمجھے آپ؟ اور جب تک زندہ رہے گا کیا کھائے گا تو سونا کھائے گا، زیادہ زیادہ بریانی کھائے گا آج کے حساب سے، یا پھر کیا ہے وہ دوسری ڈش ہے نا وہ کیا بولتے ہیں مندی وندی ہے نا وہ کھائے گا. اگر ڈیلی کھائے گا تو جو ہضم ہی نہیں ہوگی نا وہ معدہ قبول نہیں کرے گا نا. تو لا تنس نصیبک من الدنیا، اپنا جو حصہ ہے مت بھول. سوپ کا سوپ دنیا کو لے کے نہیں جائے گا، لوگوں کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، رب کے سامنے جو حاضر دینا حساب دینا پڑے گا. تو فیما آتاک اللہ دار الآخرہ لا تنسک نصیبک من الدنیا. سمجھے آپ؟ اپنا حصہ مت بھول. سمجھے آپ؟ تو قوم جو ہے نا ایمان والے اس کو ترغیب دلا رہے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ جو ہے اپنا غرور تکبر کرتے ہوئے شہر میں نکلا تو اللہ رب العالمین نے اس کو زمین میں دھسا دیے. تو ظاہر ہے کہ جو ہے دولت ظاہر ہے کہ ہر ایک کے لیے کیا ہے وہ فائدہ مند جب ہی ہو سکتی ہے جبکہ اس کو آخرت کے لیے استعمال کرے. اس سے بات اللہ فرماتے ہیں کہ جو کیا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے کیا ہے وہ ختم ہونے والی ہے دنیا، اور پھر اللہ کے پاس جو باقی رہنے والی ہے وہ جو ہے نا اس کے لیے کوشش کرو. رب العالمین وہ کیا ہے وہ جنت جو اللہ رب العالمین ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں عطا کرنے والے ہیں کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے. سمجھے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ یہی حقیقت کو بتا رہے ہیں دنیا کو استعمال کرو اور آخرت کو بناؤ، دنیا کو آخرت کی زندگی پر مقدم مت رکھو. یہی بات پہلے کے صحیفوں میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا دیے، اور پھر اس صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام اور جو ابراہیم علیہ السلام کے بھی صحیفوں میں بھی یہی حقیقت ہے. دنیا فانی ہے، اس کو استعمال کرو، آخرت جو ہے نا باقی رہنے والی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ انسانیت اس حقیقت کو سمجھتی ہوتی. کیا مطلب ہے؟ دیکھ رہے ہیں، سمجھے رہے آپ، واقعات پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کے باوجود اسی دنیا کے جو لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو موقع دیا ہے ہم کو آخرت کو کمانے کے لیے دیا ہے رب العالمین. اللہ رب العالمین اسی حقیقت کو جو دنیا پرست انسانوں کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین انبیاء اکرام کو مبعوث کرے. انا اخلصناہم بخالصۃ لذکر الدار. یہ دنیا پرست انسانوں کو انبیاء کیا کرے؟
آخرت کی زندگی کی یاد دلاتے چلے گئے، یاد دلاتے رہے. دیکھو فنا ہونے والی دنیا اور اس کو استعمال کرو. یہ موقع تمہارے کو موت تک ہے. موت کب آنے والی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. کس کی موت کب آنے والی ہے کوئی پتہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ موت آنے سے پہلے ایک ایمان والا ہم یہ آخرت کی زندگی کو بنانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ کی آیات کو پڑھتے رہیے. سمجھے؟ اب تو کیا ہوگا اس کے ذریعے سے کیا ہوگی؟ اور اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو. اور صلاۃ کیا کرتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ایک نمازی کو نماز فحش اور منکرات سے روکتی ہے. تو آج مسلمانوں کی اکثریت نمازی ہے لیکن نماز تو پڑھ رہے ہیں. نماز کے جو فوائد ہماری زندگی میں جاری رہنا چاہیے وہ کس حد تک جو ہے نا جاری ہے، کہاں تک ہم فحش اور منکرات سے رکے ہیں، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. اگر نماز تو جاری ہے لیکن فحش اور منکرات بھی جاری و ساری ہیں، جھوٹ ہے، بے ایمانی ہے، مشرکانہ عقیدے ہیں، سمجھے نہیں آپ کو، اور پھر کیا ہے وعدہ خلافی ہے، اور زمین پر ہر قسم کی برائیاں ہیں. کیا یہ فساد فی الارض ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نماز پڑھنے کے بعد ایک نمازی کے اندر تقویٰ پیدا ہونا چاہیے، آخرت کی فکر پیدا ہونا چاہیے. اس آخرت کی فکر سے اس کی باقی زندگی سدھر جانا چاہیے. ادھر نماز بھی ہے، ادھر فحش بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، سمجھا، گالی گلوچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے. تو پھر ہماری نماز کیا ہو جا رہی؟ فویل للمصلین. ایسے نمازیوں کی بربادی بولے رب العالمین. الذین هم عن صلاتهم ساہون. جو اپنی نماز سے غافل ہیں، غفلت میں ہیں. کیا اقرار کر رہے ہیں، کیا وعدہ کر رہے ہیں دیکھو سامنے، اس کو کیا ہے بھولے ہوئے ہیں، سمجھے ہوئے نہیں ہیں. بے نمازی ہماری کیسی ہے کہ بے سمجھی بوجھی نماز ہے ہماری. تو ظاہر ہے کہ جو ہے نا ایسے نمازیوں کی بربادی بولے رب العالمین. سمجھا؟ یراؤن الناس. لوگوں میں کیا ہے لوگوں میں معاملہ یہ ہے کہ نمازی ہے بھائی، بڑے نمازی ہے، پرہیزگار ہے. کہاں پرہیز نہیں آیا نا. سمجھا؟ کاروبار میں برابر ڈنڈی مار رہے ہیں، وہ ملاوٹ کر رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ. اور کیا ہے جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے. سمجھا؟ جب بھی بات کر رہے ہیں گاہک کو جو ہے یقین دلانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. مسلمانوں کا یہ حال ہے اور نماز بھی جاری و ساری ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو انبیاء کے جانشین ایسے لوگ گزرے، سمجھا، کہ ناخلف وہ نماز پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے نہیں بولے، نماز برابر ہے. ہمارے پاس بھی کیا ہے بچپن سے نماز ہے، نمازی ہیں، لیکن ہماری زندگیاں کہاں تک ہے؟ اللہ کے رب سے خالی ہے یا وہ آخرت کا یقین ہے؟ تو اگر ہمارے اندر وہ یقین پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اقرار کر رہے ہیں ہم مالک یوم الدین، اے اللہ آپ روز جزا کے مالک ہیں، آپ کے سامنے ہم ٹھہرنا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. وہاں کوئی کسی کے جو کام آنے والے نہیں ہیں. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اگر آدمی نیکی کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا. وہاں پر کوئی صحیح سفارش چلے گی اور نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا کوئی جرمانہ کیا بولتے ہیں اس کو جو ہے نا جو ہے نا خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی. کوئی آدمی اپنی جو ہے نا نیکیوں کو دوسروں کو منتقل کرنے کا وہ موقع بھی نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے وہ دن آنے والا ہے، ہم اقرار کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہونا ہے، ہم تیری بندگی کریں گے، یہ سر تیرے سامنے جھکائیں گے، ہر مشکل حرانی پریشانی میں تیرے سے مدد مانگیں گے. ایک بندہ اقرار کر رہا ہے، پھر کیا ہے وہ؟ تو اس پر ہم کس حد تک جو ہے پابند ہیں. شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے. ظاہر ہے کہ آخرت کے بارے میں انسانوں کو کیا کرتا ہے کہ دھوکے دیتا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. کہیں یہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. کیا دھوکہ ہے بھائی؟
آج ہمارے پاس جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے اللہ نماز رہا نماز رہا نماز رہا، یعنی کسی کے پاس دولت آ گئی تو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی نوازش. یاد رکھیے نوازش نہیں ہے، دینا بھی امتحان ہے، نہیں دینا بھی امتحان ہے. دینے کے بعد حقوق العباد کہاں تک ادا کر رہا ہے ایمان والا، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. سمجھا؟ اگر نہیں دے رہا تو صبر کرنا چاہیے، رب کے نافرمانی سے بچنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ جو ہے نا ہمارا اپنا جائزہ لینا چاہیے اپنے زندگی کا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایک نمازی کو کیا کرتی ہے؟ فحش و منکرات سے روکتی ہے. لیکن یہ ایسے نمازی ہیں نمازوں کو ضائع کرتے ہوئے رب العالمین. کون ہے وہ؟ انبیاء کے جانشین. انبیاء کی جانشین کیا ہے وہ؟ ہم جو ہے فلاں جو ہے رسول کے امتی ہیں، فلاں رسول کے امتی ہیں. ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ عذاب نہیں دے گا، چند دن جل کے نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد جنت گٹ کا جو باطل تصورات ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ نمازوں کو ضائع کرتے تھے. کیوں نماز ضائع ہوتی ہے؟ پڑھتے نہیں پڑھے، نمازیں پڑھتے ضرور تھے. اس کا جو فائدہ ان کی زندگی میں ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ ان کی زندگی میں نہیں آیا. فحش و منکرات سے نہیں روکے کی وجہ کیا ہے؟ عذاب الصلاۃ و تب الشہوات. یہ جو ہے نماز بھی پڑھتے ادھر اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے، جس کی وجہ سے ان کی نمازیں ضائع چلے گئے. تو ظاہر ہے کہ ہم بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے ہماری زندگی میں فحش و منکرات دور ہو رہے ہیں، یا پھر جو ہے نا جیسے کہ ویسے نماز بھی ہے اور فحش و منکرات بھی ہے تو ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. اللہ بتا رہے ہیں فویل للمصلین یراؤون الناس. لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازی ہیں، روزے دار ہیں، حاجی ہیں، عمرے پہ عمری ہیں، لیکن زندگی سدھرنے کا معاملہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ. تو ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کب پیدا ہوگا، کس کو بولیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ جو آپ یتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کو پڑھیے. تو جب کتاب پڑھیں گے تو ظاہر ہے سوچ سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر ہمارے اندر وہ فکر آخرت پیدا ہوگی. جو فکر آخرت پیدا ہوگی تو ہمارے اعمال سدھر جائیں گے، عقیدے بھی سدھریں گے، اعمال بھی سدھریں گے. اگر ہمارے عقائد سدھر گئے ہیں، سمجھا، خبر پرستی، درگاہ پرستی، 24 گھنٹے چھوڑ دیے ہیں، لیکن باقی جو زندگی ہے ہم جو ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھا جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے. تو خواہشات نفس کی پیروی بھی شرک ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم کو اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا. تو کب پیدا ہوگی یہ بات؟ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے رہیں گے، تدبر کرتے رہیں گے، اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں گے تو ظاہر ہے، اور پھر برائیوں سے بچتے رہیں گے تو ہمارے اندر کیا ہوگی؟ وہ جو فکر پیدا ہوگی جس کی وجہ سے ہماری زندگی سے برائیاں دور ہوں گی. تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، بامراد ہوا، کامیاب ہوا موت کے بعد کے اوپر زندگی میں وہ آدمی جو اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرتے رہا. تو برائیوں سے جو ہے نفس کا تزکیہ کب ہوگا؟ ایک ایمان والے کا نفس کا تزکیہ کب ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ سمجھے آپ اسماء کو گننے سے، پڑھنے سے، ورد کرنے سے انسان کا نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں پر عمل کرنے سے ایمان والے کا نفس کا تزکیہ ہوگا. یہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے. لیکن آج ہمارے پاس جو ہے نا کیا کر دیے؟ امت کی اکثریت کو گننے میں لگا دیے. یہ اتخود پڑھ لو، یہ اتخود پڑھ لو، اتخود پڑھ لو، لگا دیے، ختم ہوگی بات. لیکن اس کی وجہ سے ہمارے جو ہے برائیوں کا جو ہے دور نہیں ہو سکتے، انسان ایمان والے کا نفس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنے ہی سے انسان کا، ایمان والے کا نفس کا تزکیہ ہوگا. اسی لیے ہم کو اللہ رب العالمین کی کتاب کو سمجھ کر پڑھتے رہنا ضروری ہے. اسی وقت اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ جو ہے کتاب کو پڑھنے کے تعلق سے بتا رہے ہیں کیف تکفرون، تم جو ہے نا ایمان والوں کلمہ کا اقرار کر لیے لیکن منمانی زندگی ہے تو تم اللہ رب العالمین کی ہدایتوں کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تو انکار سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، تمہارے سامنے اللہ رب العالمین کی آیات پڑھی جاتی ہیں.
تو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ سننے والے کیا کرنے چاہیے؟ پڑھنے والے بھی سننے والے بھی، جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ جو ہے اللہ کی آیت کی روشنی میں اللہ رب العالمین جن جو ہے عقائد کے بگاڑ کو بیان کر رہے، عقیدے کی اصلاح کر لینا، جن اعمال کی جو ہے نا سدھارنے کی اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے، اپنے اعمال کو سدھارتے رہنا، پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو موقع دیے ہیں اس لیے دیے ہیں کہ جو ہے ہم ہر وقت اس بات کا جائزہ لیتے رہنا۔ کاروبار کرنے والے، بزنس کرنے والے آج جو ہے کتنا دھندا ہوا شام میں حساب لیتے، کتنا ہوا سمجھا، کتنے گاہک آئے، کیا آمدنی ہوئی، حساب کتاب لیتے رہتے۔ تو پھر ایمان والے کیا حساب لینا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حاسبو، اپنا حساب لو قبل ان یحاسبکم، قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیے جائے۔ تو ظاہر ہے ہر ایک کا حساب لیا جانے والا ہے، تو ہر آدمی دیکھنا چاہیے کہ آج ہم کتنی نافرمانیاں کرے، کہاں کہاں جو ہے نا ہم جو ہے کیا کرے، اور پھر ہمارے اندر دنیا کی کتنی محبت بسی ہوئی ہے، یا پھر ہمارے اندر آخرت کی کتنی جو فکر ہے، اس کا جائزہ لیتے رہنا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے نا اس کی وجہ سے کیا ہوں گے، جب فکر کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم جو ہے نا کیا کریں گے، غور کریں گے، اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے۔ اسی بات سے اللہ رب العالمین ایمان والوں کو جو ہدایت دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ڈر کے کیا کرو، ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کل آنے والی ابدی زندگی کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہر وقت اس کا جائزہ لینا چاہیے اپنے اعمال کا کہ آگے کیا بھیجا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے کیا آثار چھوڑ رہا ہے۔ سمجھے آپ؟ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کے اپنے جو ہے فکر کی اصلاح کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیے۔ تو اللہ رب العالمین جس کے نتیجے میں اللہ ان کو ان کے جانوں سے بھلا دیا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کا بھلانا کیا ہے، ہماری اپنی فکر نہیں کرنا، ابدی زندگی کی فکر جامنگیر نہیں رہنا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بھلانے کا معاملہ ہے۔ دولت تو دولت جمع ہو رہی ہے، پراپرٹیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، فارم ہاؤس ہے، کئی ایکڑ زمینہ ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا یہیں تک ختم ہونے والی ہے۔ تو اسی بات اللہ کیا بتا رہے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ مال اور یہ اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، ڈیکوریٹو۔ بتاؤ کیا ڈیکوریٹ ہے؟ ارے میرے اتنے بیٹے ہیں اور پھر یہ قابل بنایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، اتنے پراپرٹیاں بنا کے چھوڑ دیا ان کو۔ سمجھے آپ؟ یہ معاملہ جو ہے دنیا کے حد تک ہے، لیکن اصلی چیز کیا ہے، زینت الحیات الدنیا باقیات الصالحات، باقی رہنے والی ہے جو چیز ہے عمل صالح ہے، باقیات الصالحات صالح اعمال ہے۔ کب ہے صالح اعمال؟ ایمان صحیح ہونے کے بعد۔ اگر ایمان میں شرک ہے تو ہمارے صالح اعمال صالح کیا ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے۔ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے سارے اعمال برباد کیے جاتے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے سب سے پہلے ایمان کو شرک سے پاک رکھنے کی کوشش کرنا، اور پھر اعمال صالح کل کے لیے کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اعمال صالح اختیار کرے گا تو ظاہر ہے کہ امید کے اعتبار سے بھی، بدلے کے اعتبار سے بھی وہ بہتر ہے۔ کیا ہے وہ بہتر؟ کہ وہ دائمی زندگی، منچاہی زندگی ہوگی، خالدین فیہا۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ داخل ہوں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور داخل ہونے کے بعد میں اس جنت سے نکلنا پسند نہیں کریں گے۔ سمجھا؟ تو وہ جنت ہے ظاہر ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جہنم ہے، جس کا انجام کیا ہوگا،
ابدی جہنم جس میں داخل ہوگا تو لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا، زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے گا، اوڑھنا بچھونا آگ کا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے احسان ہے آپ کو ان انجامات سے، جنت سے، جہنم سے اپنے کتاب کے ذریعے واقف کروا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم جو ہے نا کتاب پڑھنے والے ہیں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ کیا اچھا ہوتا جو علم اللہ تعالیٰ کتاب کے ذریعے دیے ہیں اس کے ذریعے اس زندگی کا یقین کرتے تو کیا اچھا ہوتا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ اگر ایسا کرتے تو ان کی جو ہے نا بہتری ہوتی۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔